جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات بہت مشہور ہے کہ زمانہ بہترین استاد ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ دراصل کوئی بھی انسان والدین اور استاد کے بعد ہمیشہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور زمانے ہی سے سیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں ہمیں سکھائی ہیں، اور بہت سے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، اور بہت سی ہم پر حدیں مقرر کی ہیں۔ اگر ہم ان کے اندر رہ کر اپنی زندگی بسر کریں تو عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ عبادت اور آپ کی بخشش کا ذریعہ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ آیا ہے کہ آپ غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ تو اس کا مطلب کہ بے حیائی جو ہے یہ سب سے پہلا اللہ کی طرف سے بھی ایک امتحان اور عذاب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان بے حیا ہو گیا وہ شیطان کے پلڑے میں جا بیٹھا، وہ شیطان کا ساتھی بن گیا۔ کیوں کہ سب سے پہلے اس دنیا میں جو اللہ نے انسان کو، آدم کو تحفہ دیا تھا وہ تھی عورت۔ اور پھر جو سب سے پہلا گناہ انسان سے صادر ہوا، یہ بھول ہوئی، اور وہ اللہ کی نافرمانی۔ اور اس کی پاداش میں جو سب سے پہلے اللہ نے سزا دی وہ تھی ان کے ستر برہنہ کر دیے گئے، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یعنی کہ فطرت نے، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ قدرتی طور پہ اگر اس کے اندر حیا کا مادہ نہ ہوتا تو وہ کبھی جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو نہ چھپاتا۔ اب لا محالہ یہی حکم قرآن مجید میں بھی ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ یعنی کہ جو بھی بے حیائی والا کام ہوگا وہ شیطان کے رستے پہ چلنے والی بات ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی والی بات ہے۔ میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ عموماً کچھ دوست بہن بھائی ہمارے جو ہیں وہ غیر ممالک میں جاب کرتے ہیں، اور ان کی بیوی بچے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے اکیلے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں، ایسے قبیلے ہوتے ہیں، ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن میں اتفاق، محبت اور پیار کی فضا موجود ہوتی ہے، اور
وہ مشترک رہنا پسند کرتے ہیں، تو ایسے جو گھرانے ہوتے ہیں ان کی بہو بیٹیاں ان جو ہیں بہت حد تک محفوظ رہتی ہیں زمانے کی بد چلن نگاہوں سے، اور بہت سے گناہوں سے وہ بچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ تنہائی میسر نہیں ہوتی، اور تنہائی میں شیطان ہمیشہ انسان کو ورگلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو دروازے پہ دستک دیں اور اس سے اجازت طلب کریں۔ اگر وہ اندر آنے کی اجازت دے تو جائیں، ورنہ واپس لوٹ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں یا کمرے میں اکیلا باپ ہے تو اپنی بیٹی، جوان بیٹی کے پاس مت سوئے۔ اور جوان بیٹی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، ایسے جو جوان ہیں ان کے ساتھ، یا بعض اوقات جو بالغ ہونے والے ہیں، ٹین ایجز ہیں، ان کے ساتھ اس کو مت سلایا جائے تاکہ کہیں شیطان بہکا نہ دے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں مہمان آئے ہیں، جی یہ کون ہے؟ یہ کزن آئے ہیں، اور یہ چچا زاد بھائی، یہ خالہ زاد بھائی، یہ ماموں زاد بھائی ہے، اور وہ گھر میں چار پہیاں کم ہے تو وہ دو بچوں کو آپس میں سلا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس میں اچھی بات نہیں ہوتی، بلکہ غلطی اور گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جوان بچی کو جوان بچی کے ساتھ بھی نہیں سلانا چاہیے۔ اور میں نے تو ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ باپ اپنی جوان بچیوں کو کہتا ہے میری ٹانگوں کو دباؤ، میری ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ حال کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان بچیوں کے باپ کو میں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سمجھ سے یہ بات اس کی سمجھ سے باہر ہی رہی۔ اسی طرح جو بھائی ہمارے غیر ممالک میں ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے پیچھے بیوی ہے، اکیلی ہے، یا بچے ساتھ کوئی ایک یا دو بچے بھی ہیں، تو اکیلے گھر میں مت رہے، بلکہ اپنے ساتھ اپنی کسی بہنوں کو، بھائیوں کو، یعنی کہ اس کو رہنا چاہیے یا رکھنا چاہیے، اور اسی میں اس کی بہتری اور رہنمائی ہے۔ وگرنہ شیطان اکیلے میں پھسلا سکتا ہے اور انسان کو جنت کی بجائے جہنم کے گڑھے میں لے جا سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سبزی فروش آیا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا پھیری لگانے والا ہے، یا دودھ دینے والا ہے، تو وہ بھائی بن بیٹھتا ہے، وہ باجی باجی کہتا ہے، اور باجی اس کو بھائی بھائی کہتی ہے، اور منہ بولا ہے آپس میں جو رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات دیکھنے والوں کی نظر میں تو یہ منہ بولا بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن در پردہ یہ بہت بڑی خطا کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اس رشتے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی لگانا، غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنا، غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا، اور اس کے ساتھ بازار جانا، اور اس طرح کی اور بہت سی خرافات، ان کے سفر کرنا تک منع ہے۔ دیکھیں، اگر سب سے مبارک اور برکت والا سفر تو حجاز کا ہے کہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جایا جائے، لیکن ہمیں غیر محرم کے ساتھ کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں دی گئی۔ ان باتوں پہ ذرا توجہ دیں، غور کریں،
اور میں انتہائی ثبوت اور پروف کے ساتھ ہی آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ اگر میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ ضرور کر لیجئے گا، اور میری رہنمائی کے لیے گاہے بگاہے اگر مجھ میں کوئی خطا یا غلطی میرے پائی جائے تو اس سے مجھے باخبر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔